آپ کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, بریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی عمران خان ہیں. آپ اس تاثر سے, اور بہت اسٹرانگ پرسیپشن ہے یہ آپ کے بارے میں, آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو کیٹیگریز بنی نا, یہ کیٹیگریز بنی جب اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی فال آؤٹ ہوئی, اس وقت یہ کیٹیگریز بہت وائڈ ہو گئیں. اس سے پہلے کیٹیگریز تب تھی جب نون لیگ کو عمران خان پھینٹا, ان کے اپنے الفاظ میں پھینٹا لگا رہے تھے, تو تب نون لیگ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے تو وہ عمران خان پہ تنقید کرتے تھے. اس سے پہلے یہ ڈویژن نہیں تھی. مائی critique of Imran Khan starts from 2014 when nobody was criticizing Imran Khan. When nobody was criticizing Imran Khan. Not even PMLN was criticizing Imran Khan, despite the fact کہ وہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ لے کے دھرنا وہاں پہ دے رہے تھے. جب ججز خاموشی کے ساتھ پچھلے دروازے سے کورٹ کے اندر جایا کرتے تھے, جب پی ٹی وی کے اوپر حملے ہوتے تھے, جب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان اس دھرنے کو جو 104 دن چلا کھانے پرووائڈ کیا کرتے تھے. اٹ ہیڈ ٹو ٹیک اے ٹریجڈی لائک اے پی ایس فار دیٹ دھرنا ٹو بی باؤنڈ اپ. سو میں تو عمران خان پہ تنقید کر رہا ہوں اس کیٹیگرائزیشن سے بہت پہلے کی. سو آپ مجھے اس بریکٹ میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ بریکٹس آئی ہیں بعد میں. میں تو شروع دن سے 2014 سے جب انہوں نے دھرنا کیا, اور ایشو کیا تھا, ایشو یہ تھا کہ یہ پاتھ عمران خان کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ پاتھ آف ڈسٹرکشن ہے. عمران خان کے ساتھ میرا بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے. عمران خان کے ساتھ دوستی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ دوست رکھتے نہیں ہیں, ان کو ضرورت کے وقت لوگ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جتنا بھی انٹریکشن عمران خان کے ساتھ تھا وہ بڑا برابری کا انٹریکشن تھا. اینڈ وی یوز ٹو ریزن اوور کیس. 2013 کے انتخابات کے اندر ان میں بہت سارے ایسے وٹنسز موجود ہیں, جاگیر خان ترین موجود ہیں, ان کو پتہ ہے, فوزیہ قصوری صاحبہ موجود ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. سو وی تھاٹ از اے گریٹ فورس, ویری پاپولر گائے. پیپلز پارٹی ڈکلائن میں اس وقت ہمیں نظر آ رہی تھی. نون سنگل پارٹی تو نہیں رہ سکتی, تو آپ کو ایک اور نئی فورس چاہیے جو یوتھ کو ریپرزینٹ کر پائے. اینڈ ہی واز سیئنگ دا رائٹ تھنگز ایز ویل. لیکن 2013 کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے, یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا, تو میں نے پھر وہی پاتھ لینا ہے جو لینا چاہیے. دیٹ واز دا پارٹنگ آف می اینڈ عمران خان. اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, وہ ورلڈ کپ وننگ پاکستان کا کپتان ہے, دا ورلڈ نوز ہم. آئی ایم جسٹ اے جرنلسٹ. تو میرا تو کوئی ٹینشن دیٹ وے ہے نہیں. لیکن میری جو عمران خان کے ساتھ جو میرا کرٹیسزم ہے اب 2014 سے شروع ہوا. اچھا, یہ آپ جو اینٹی عمران خان اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ ایک پرسیپشن نظر آتا ہے, وہ اس لیے بھی دیکھیں, میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں, نواز شریف کے ساتھ بھی آپ نے بڑے سخت انٹرویوز کیے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک انٹرویو جس میں احسن اقبال جو ہے وہ بیچ میں بول رہے تھے, آپ نے ان کو بھی جھاڑ دیا تھا کہ بھائی آپ کے لیڈر ہیں, ان کو بات کرنے تھے. تو آپ نے کافی سخت انٹرویوز وہاں پہ بھی کیے ہیں. لیکن جس شدت کے ساتھ آپ کرٹیکل ہوتے ہیں فار عمران خان, اس کی وجہ سے شاید یہ پرسیپشن جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ اینٹی جو ہے وہ عمران خان ہیں. یہ شدت جو ہے نا عمران کے چاہنے والوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. جس طرح احسن اقبال کا کلپ جو ہے نا بہت شدت سے پی ایم ایل این کو میں لگا تھا. جس طرح میرا ابھی حالیہ ایک سٹینس جب نے سپر ٹیکس لگایا, سو میں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ آپ نے ہم پہ سپر ٹیکس لگا کے آپ زیادتی کی ہے, حلال کے پیسے کے اوپر کتنا ٹیکس آپ نے لینا ہے. اور میں نے کہا کہ جو لوگ ایسے ٹیکس لگاتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ووٹ نہ دیں. پی ایم ایل این کو بہت شدت سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے خلاف سیاسی فتویٰ دے دیا ہے. انہوں نے میرے شو کے اوپر بندے بھیجنے بند کر دیے. لیکن پی ٹی آئی کو محسوس نہیں ہوا وہ شدت. شدت تو اسی کو محسوس ہوگی نا جس کی محبت کی حدت ہوگی عمران خان کے لیے. اچھا, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. سو جو مارکیٹ مجھے جج کر رہی ہے, یا تو وہ بہت ہی معتبر مارکیٹ ہو, ان بائسڈ مارکیٹ ہو. جب آپ نے اپنے چوڑیاں, کنگن, دوپٹے, سیونگز جو ہیں عمران خان کے نام رکھے ہوئے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں, یو کانٹ جج می بیکاز آپ کا باعث اتنا زیادہ ہے کہ وہ کمرے میں نہیں رک رہا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس کے لیڈر کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی برا لگتا ہے. نمبر 2, عمران خان کے اوپر کرٹیسزم کا والیوم اس وجہ سے زیادہ بیکاز ہی ڈومینیٹس ہیڈ لائنس. آج میں مولانا فضل الرحمان کا تجزیہ کروں گا یا عمران خان جو روزانہ پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں صاحب اس کا تجزیہ کروں گا. سو آئی تھنک کنسسٹنسی آف کرٹیسزم دیٹس اے فیئر پوائنٹ. وہ عمران خان کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہے. لیکن کیا صرف میرا فوکس ہے؟ ہم نے ہیڈ لائنس کا تجزیہ کروایا پاکستان کے 3 بڑے اخباروں کا,
सो मेरे प्रोग्राम्स के अंदर कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस के अंदर एवरी सेकंड डे देयर वाज अ हेडलाइन अबाउट इमरान खान. So वो तो न्यूज़ मीडिया इज फुल ऑफ इमरान खान, even when he's in jail. एंड माशाल्लाह वो फिर इतनी फुल टॉसिंग करवाते हैं, इतनी फुल टॉसिंग. अच्छा, लेकिन मैं ये इसलिए भी पूछना चाह रही हूँ कि शिद्दत की एक वजह आपने कहा कि जो उनके चाहने वाले हैं उनको ज़्यादा शिद्दत से लगता है, लेकिन वजह एक ये भी तो हो सकती है कि जब किसी से इतनी क्लोजनेस हो तो उसका फॉल आउट जो है वो भी उतना ही सीरियस या संगीन होता है. तो क्या आपकी इतनी दोस्ती थी, मैंने सुना है उनका आना जाना था आपके साथ और एक गहरा ताल्लुक़ था, तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था, कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से फॉल आउट हुआ या नहीं? देखिए, इमरान खान का मेरा जो है ना बहुत एक प्रोफेशनल फंक्शनल किस्म का रिलेशनशिप था. घर में आना जाना, वो कोई घर के मेहमान वाले नहीं थे. कभी इंडियन टीम आई, उन्होंने होस्ट किया, माइकल होल्डिंग वहाँ पे आया हुआ है तो उन्होंने बुला लिया. कभी प्रोफेशनल इंटरेक्शन करना हुआ तो जब ग्रुप ऑफ पीपल दैट यूज्ड टू गो एंड मीट हिम, कुछ एनालिस्ट होते थे. मैंने सुना एक दफ़ा उनका फ़ोन घूम गया था तो भी आपको चोरी हो गया था या क्या, तो भी आपको फ़ोन किया? जी, उन्होंने फ़ोन किया था किसी और के फ़ोन से. बट यू नो ही न्यू मी बिकॉज आई हैड बीन कवरिंग हिम फ्रॉम द वेरी वर्ड. और आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि इमरान खान का पहला आर्टिकल वो मैंने एडिट किया जो न्यूज़ के अंदर छपा था. और इनके आर्टिकल्स के लिखने वालों का भी मुझे पता है. दोनों ही दुनिया में अब नहीं है, रिटायर्ड हमीद गुल साहब और ज़ेड सुलैरी साहब. ये इनकी तहरीर किया करते थे. आर्टिकल 2,500 वर्ड्स का आर्टिकल होता था, जो हमारा ओपिनियन पेज का अपर फोल्ड सारा बाइलान इमरान खान की होती थी. सो ही हैज़ नोन मी व्हेन ही डिडंट नो प्रीटी मच एनीवन इन द मीडिया. पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, वैसे तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे, तो मेरा उस किस्म का ताल्लुक वास्ता था. देयर इज़ नो इंसिडेंट. आप यकीन करें कि इस्लामाबाद के एक होटल में, और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, इन्होंने महातिर मोहम्मद को दावत दी और बावजूद उसके इनको पता है कि मेरी उनका सियासत के बारे में उस वक्त क्या राय थी 2002 के इंतखाबात के बाद, तो इन्होंने मुझे स्टेज मैनेज के लिए बुला दिया. अब मैं इमरान खान को दावत दे रहा हूँ, ये पीटीआई का फंक्शन है, महातिर मोहम्मद बैठे हुए हैं, स्टेज पे मैं खड़ा हूँ. तो मैंने कहा जी लेट मी कॉल समबडी हुज क्रिकेट आई एडमायर बट हुज पॉलिटिक्स आई डू नॉट एग्री विद. दिस वाज एट दैट टाइम. Imran comes to the stage and he says, "Ke Talat, you introduced me like that. Imran is not the kind of person who wouldn't hit back, but it's only a matter of time that you will also start to agree with my politics." As he spoke. Alhamdulillah 2024 आ गया है, मैं अभी तक उनकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता हूँ. बट आई एम सेइंग इज कि इमरान से इस किस्म का ताल्लुक था. द ओनली पार्टिंग इशू वाज 2014 का धरना. That was it. Because then he chose a different category of politics. Politics of violence, of street agitation, of Byzantine intrigue, of backdoor deals. And we kept on telling him कि आपसे बड़े बड़े लोग इस रास्ते पे चल के कुएं में ही गिरे हैं. Don't do that. इसके अलावा कोई इंसिडेंट नहीं. अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, डोंट माइंड, आप माइंड ना कीजिएगा. इस्लामाबाद में मैं 10-11 साल से हूँ और मैं ये भी सुनती हूँ कि यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं हु आर फुल ऑफ देमसेल्व्स एंड सेल्फ सेंटर्ड. पॉलिटिक्स में इमरान खान और जर्नलिस्ट में तलत हुसैन साहब. तो ये फ्रिक्शन की वजह जो है वो ये पर्सनालिटीज अब ए टाइप पर्सनालिटी है. आई विल नॉट होल्ड बैक माई ओपिनियन, बट आई विल ट्राई टू रीजन माई ओपिनियन. आई विल नेवर टेल यू दैट यू गॉट टू बिलीव इट बिकॉज आई एम सेइंग इट. दैट वुड बी सो फुल ऑफ माई सेल्फ. बट आई वुड टेल यू आई एम सेइंग इट 1, 2, 3, 4, 5. You don't agree. 9, 10, 12, 13, 14, 15 facts. That would not be full of myself. That would be quite reasonable. So Imran को issue ये है कि Imran wants compliance. मेरी job है to criticize. I am not a compliant journalist. I am not into hero worship. I don't have heroes. I mean, you should have only one hero. Other than your mom. That is the principle that you believe in. मेरा जर्नलिज्म का प्रिंसिपल ये कि एडवर्सेरियल एक मेरा प्रोफेशन है और मैंने हर चीज़ को क्रिटिकली एवेल्युएट करना है. और अगर इमरान खान मेरी नज़र में कोई उल्टी बात कर रहा होगा तो उसको मैं उसको जवाब दे दूंगा. बट इमरान खान डजंट लाइक दैट. सो देयर वुड बी दैट पर्सनैलिटी क्लैश. इट्स अ क्लैश बिटवीन narcissism and journalistic narratives. अच्छा, you don't have a hero and you don't follow
anyone on Twitter, and Imran Khan also doesn't follow anyone on Twitter. Imran Khan doesn't need to. Imran Khan doesn't need to. میں تو یہ سوچتی ہوں آپ کی ٹائم لائن پہ آتا کیا ہوگا, آپ کسی کو فالو نہیں کرتے. I have a staff which looks at my Twitter timeline. اور ٹویٹر ٹائم لائن پہ جو کام کی چیز آتی ہے مجھے اس کو بتا دیتے ہیں. میں سوشل میڈیا سے 2 میٹر ڈیٹیچڈ ہوں. سو یہ جو آپ کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو مجھے جی بھر کے گالیاں نکالتے ہیں ان کے لیے بڑا ڈپریسنگ ہوگا. آئی ڈونٹ گیٹ ٹو سی دیم اینڈ مائی اسٹاف گیٹس ٹو سی دیم انفارچونیٹلی. سو آپ کی گالیاں ان تک پہنچتی ہیں, میرے تک نہیں پہنچتی. سو اٹس دیٹ وے, اٹس ڈیٹیچمنٹ. اور دوسرا میں ٹویٹ جو ہے میں خود لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے اسٹاف کو بھیجتا ہوں. اس کے اوپر 10 منٹ وہ ٹائم لیتے ہیں, اپلوڈ وہ کرتے ہیں. اچھا, اپلوڈ کرتے ہیں. ٹویٹ میں خود لکھتا ہوں. 10 منٹ ٹائم کیوں؟ کوئی گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی بیچ میں کوئی نئی خبر آ سکتی ہے. ٹویٹر کے اندر جلدی اب تو خیر وہ بہت ہی سلو ہو گیا, میرا ٹویٹر والیوم کم ہو گیا. سو آئی ڈو ناٹ فالو پیپل. ریزن فار دیٹ از ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نو. آئی نو میرا جو موبائل ہے وہ ہر وقت بجتا رہتا ہے, خبریں آتی رہتی ہیں میرے پاس. میں اس وجہ سے فالو نہیں کرتا کہ اگر میں نے ایک کو فالو کیا نا تو پھر دوسرے نے مجھے کہنا مجھے فالو کرو. آئی کانٹ گیٹ انٹو دیٹ کائنڈ آف اے ڈیبیٹ. اینڈ آلسو یو سے کہ آپ کوئی شوز بھی نہیں دیکھتے. آئی ڈونٹ واچ مائی اون شوز. اور کسی اور کے بھی نہیں دیکھتے. بہت کم. تو isn't that a part of your legwork for your shows کہ آپ My team has to watch them. I read a lot of newspapers. I talk to real people who are making that information. لیکن کس نے کیا بات کی کس شو میں, that doesn't matter to you? نہیں, ٹیم ڈز اٹ. ٹیم ڈز اٹ کہ اس کے اوپر یہ کانٹینٹ چل رہا ہے, اس کے یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی ہیں, ابھی یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. لیکن آئی ڈو مائی جرنلسٹک ورک. مائی جرنلسٹک ورک از کہ اگر اسٹیٹ بینک نے 2% ریٹ کٹ ڈاؤن کیا ہے تو مجھے اسٹیٹ بینک کے 4 بندوں سے خود بات کرنی ہے, بھلے ان کی اسٹوری لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی. سو آئی فالو اسٹوریز ان دا ریئل سینس. تو پبلش مٹیریل کی سفٹنگ جو ہے الیکٹرانک میں میری ٹیم کرتی ہے, پرنٹ میں خود پڑھتا ہوں. یہ بتائے گا طلعت صاحب, یہ بڑا ہی ایک میں کہوں گی ایک امپورٹنٹ سوال جو عوام کے دماغ میں بھی آتا ہوگا اور لوگ اکثر کہتے ہیں اور جج کرتے ہیں جرنلزم کو کسی کی بھی اس بیسس پہ کہ آپ کے ساتھ جو ہوا, جو برا ہوا عمران خان کے دور میں, پھر آف ایئر کر دیا گیا, پھر پی ٹی آئی کے ٹرولز جس حد تک پہنچ جاتے ہیں, آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ کی فیملی بھی افیکٹ ہوئی اس سے, اور وہ کسی سے بھی آبویسلی چھپاوا نہیں ہے. ڈز دیٹ افیکٹ یور جرنلزم ناؤ؟ I think I will be lying to you if I were to say کہ یہ نہیں اس نے افیکٹ کیا. پرابلی میری جو کرٹیسزم ہے اس کے اندر ایک آپ کو ایکسٹرا اگر شارپنس نظر آتی ہے تو اس کی یہ ریزن ہے. اگر آپ پروگرام میں بیٹھے ہوں اور پروگرام سے پہلے آدھ گھنٹے آپ کے تمام خاندان کی خواتین کو انہوں نے گالیوں کے ذریعے لتاڑا ہے اور آپ تک پیغامات پہنچے ہیں, تو پھر آپ جب سوال کریں گے اس کے اندر ایکسٹرا کاٹ ہوگی. لیکن جرنلزم کی خوبصورتی یہ کہ اگر آپ اپنے فلٹرز کو زیادہ شارپن کر لیں تو آپ کا اپنا تعصب بھی بیچ میں سے نکل جاتا ہے. مثلا فلٹر کیا ہے, 5 Ws in an H, میں نے تو پوچھنا ہے کہ کیوں, کہاں, کب, کیسے, کس طرح. اور پھر سوال کے اندر سے آپ ذاتیات کو نکال لیں. اگر ذاتیات لے کے آنے تو فیکٹ کو رکھیں. تو اگر آپ یہ 3 فلٹر لگاتے ہیں تو بھلے میں غصے میں سوال پوچھ رہا ہوں, میری شکل سے پتہ چل رہا ہو کہ میں نالاں ہوں, لیکن آپ کانٹینٹ آف مائی جرنلزم کے اوپر آپ ریزنیبلی آپ اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن جس نے یہ خباثت کی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا غصہ کیوں آ رہا ہے. ہاں, but you're not denying the fact کہ you know as a human obviously آپ کے اس پہ فرق پڑتا ہے. لیکن اب فرینکلی 4 سال پہلے بہت فرق پڑتا تھا, لیکن اب تو الحمدللہ ایسی ڈھیٹ ہڈی ہو گئی ہے کہ بہت ساری تکالیف جو ہیں. میں جب سے میں نے وہ کتاب بھی پڑھنی شروع کی بائی دا وے, تو دونوں چیزیں کمائن ہو گئی, ہڈی ڈیٹ ہو گئی, کتابیں پڑھیں تو پتہ چلا کہ ان لوگوں سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے.